السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، روٹیشن پالیسی کے تحت تبدیل کیے جانے والے سندھ پولیس کے 8 ڈی آئی جیز میں سے ماں سوائے مقصود میمن کے باقی تمام ڈی آئی جیز کے چارج چھوڑنے کی اطلاع ملی ہے، اور آج جمعے والے روز آئی جی سندھ مشتاق مہر کی قیادت میں ان 7 ڈی آئی جیز کی الوداعی ملاقات جو ہے سندھ کے چیف منسٹر سید مراد علی شاہ سے طے ہے۔ معلوم نہیں کہ یہ 7 ڈی آئی جی جو ہے وہ حج پر جا رہے ہیں یا کہ جہاد پر، جس کے لیے انہیں آشیرواد حاصل کرنے کے غرض سے سندھ کے چیف منسٹر سید مراد علی شاہ سے ملنا ضروری ہے۔ اس پر ہم اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے، اور پروگرام میں آگے چل کر ہم بات کریں گے کہ اس وقت ٹریفک پولیس اور خود ڈی ایل برانچ کا چارج عملی طور پر کس کے پاس ہے، کس کا حکم اس وقت جو ہے ان دونوں پولیس کے اہم ترین شعبے میں چل رہا ہے، کون ان دونوں شعبوں کا اس وقت بلا شرکت غیر وہاں پر اس کی حکمرانی اس وقت چل رہی ہے۔ اس پر بھی ہم ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے، اور پروگرام میں آگے چل کر جو ہے ہم سندھ پولیس کے اپ گریڈیشن پر بات کریں گے کہ ان کی اپ گریڈیشن کس طریقے سے ہو سکتی ہے اگر خود سندھ پولیس انہیں اپ گریڈ کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے تو۔ پروگرام میں آگے چل کر جو ہے ہم پشاور کے ایک خاتون فنکارہ کے ساتھ پچھلے ماہ جو ہونے والی زیادتی تھی چمکنی پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او ابراہیم کی جانب سے، اس پر جو کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی اس پر بھی تھوڑی سی ہم بات کریں گے، اور پروگرام کے آخر میں جو ہمارا مشہور سلسلہ ہے کہ کچھ بھی نہ کہا کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی، اس پر بھی ہم آج اپنی ایک اسٹوری اس میں شیئر کریں گے۔ اب ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے اپنی ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں کہ اللہ اللہ خر کے جو ہے وہ بالآخر کہتے ہیں کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، کہ بالآخر جو ہے کچن کیبنٹ جو ہے وہ چارج چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ انہوں نے جو ہے وہ اپنے اپنے عہدوں سے جو ہے وہ چارج چھوڑ دیا، محض اپنی معطلی اور اپنے خلاف ہونے والی محکمہ جاتی کارروائی سے خود کو بچانے کے لیے۔ یعنی کہ انہوں نے جو ریلیونگ لیٹر پر سائن کیے ہیں اس پر تاریخ جو ہے پچھلی ڈالی ہے، 23 نومبر کی تاریخ انہوں نے ڈالی، اور آج ان کی ملاقات جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے 33 دن کے 3 بجے آئی جی سندھ جو ہے مشتاق مہر کی قیادت میں ملاقات کے بعد جو ہے پھر وہ عملی طور پر جو ہے وہ چارج چھوڑ کے اپنی نئی منزل کی جانب جو ہے روانہ ہو جائیں گے۔ یہی اطلاع جو ہے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کو خود سندھ پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے دی۔ ان ڈی آئی جیز میں سے ماں سوائے کہتے ہیں کہ مقصود میمن جو ہے وہ ابھی تک اڑے ہوئے ہیں، یا انہیں کسی نے کوئی آسرا دیا ہے کہ آپ چارج نہ چھوڑیں، آپ کا ٹرانسفر رکوا دیا جائے گا، لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ لیکن ابھی تک جو ہے وہ یہی اطلاع ہے کہ مقصود میمن نے اپنے عہدے کا چارج نہیں چھوڑا ہے، جبکہ نعمان صدیقی ہیں اور خود عمر شاہد ہیں، ثاقب اسماعیل میمن ہیں، ساؤتھ کے جو ڈی آئی جی ہیں جاوید اکبر ریاض ہیں، اسی طریقے سے جو ہے نعیم شیخ، ان تمام ڈی آئی جیز جو ہے وہ اپنے اپنے عہدوں کا چارج چھوڑ دیا ہے، ریلیونگ انہوں نے دے دی ہے چیف سیکرٹری سندھ کو، اور آج جو ہے وہ ان کی ملاقات 33 سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے۔ ناظرین، جب یہ ڈی آئی جی صاحبان چارج لینے آتے ہیں تو اس وقت خالی ہاتھ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لانے کے لیے، وہ جب ان کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو پھر بنی سجی سجائی دلہن کی طرف سے جاتے ہوئے بالکل جہیز جو ہے وہ جہیز کے صندوق جس طرح بھر کے لے جاتی دلہن، اس طریقے سے یہ ڈی آئی جی چارج چھوڑتے ہوئے ان کے 1 نہیں 2 نہیں 3 4 5 صندوق، اور بعض اوقات تو ان کے سامان کو دفتروں سے نکالنے کے لیے انہیں پولیس کے ٹرکوں کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، اور یہی سب کچھ جو ہے ان 7 ڈی آئی جیز کی تبدیلی کے موقع پر بھی ان کے جو اسٹاف کو جو ہے یہ سب کچھ دیکھنے کو ملا۔ یعنی کہ وہ تمام ڈی آئی جیز نے جو اپنا سامان پیک کرنے کے بعد اپنے اپنے دفاتر خالی کر دیے، اپنے اپنے سامان جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے، جو کہ چارج لیتے وقت جو ہے وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لائے تھے۔ یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ اب 23 نومبر کی انہوں نے جو ہے وہ ریلیونگ پر جو ہے وہ ریلیو جو کیا اپنے آپ کو، اس میں دستخط جو کی 23 نومبر کی، یعنی کہ کیونکہ 23 نومبر کو ہی جو ہے وہاں سے اسٹیپ سے جو ہے ان کی ایکسپلینیشن کال ہوئی تھی، ان کو کال ان کی گئی تھی کہ تم لوگوں نے ابھی تک چارج کیوں نہیں چھوڑا ہے، اس ڈیٹ یعنی کہ اس لیٹر کے 7 دن کے اندر اگر آپ لوگوں نے چارج نہیں چھوڑا تو آپ کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی، اس
لیے جو ہے ایک روز قبل جو ہے ساؤتھ کے ڈی آئی جی کے آفس میں جو ہے یہ تمام ڈی آئی جیوں کی ملاقات ہوئی تھی، اور وہاں یہ طے ہوا تھا کہ اب دل پر جبر کرتے ہوئے جو ہے ہمیں یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہمیں جو ہے وہ اسٹیٹ کی جانب سے سخت ترین قسم کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک طرف اس کا گھر، ایک طرف میں قدا، میں کہاں جاؤں ہوتا نہیں فیصلہ، ایک طرف پوسٹنگ تھی سندھ کی اور ایک طرف جو ہے نوکری تھی۔ اب کس کو بچانا ہے؟ پوسٹنگ کو بچاتے ہیں تو نوکری جاتی ہے، نوکری کو بچاتے ہیں تو پوسٹنگ جاتی ہے۔ بہرحال پھر وہ دل پر جبر کر کے کڑوا گھونٹ پی کر انہوں نے نوکری کو بچانے کا فیصلہ کیا اور پوسٹنگ کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے روتے ہوئے جو ہے جانے دی۔ اور اب جو ہے وہ ملاقات سی ایم سے ہونے کے بعد جو ہے وہ آج جو ہے وہ کراچی کو خدا حافظ کہہ دیں گے، پولیس کو خدا حافظ کہہ کے جو ہے وہ اپنی نئی منزل کی جانب جو ہے روانہ ہو جائیں گے۔ وہاں سے خیبر پختونخوا سے، اور خود غفور آفریدی نے بھی وہاں سے چارج چھوڑ دیا ہے، سی ٹی ڈی کے جو ڈی آئی جی تھے وہاں پر، ان کے بھی اعزاز میں بہت بڑی پارٹی وہاں ہوئی خیبر پختونخوا میں۔ اس طریقے سے پنجاب سے بھی جو ہے انہوں نے ریلیونگ دے دیے، اور پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے جو پولیس افسران ہیں ڈی آئی جی، وہ بھی ایک دو دن میں جو ہے سندھ پولیس میں جو ہے وہ اپنی آمد یا اپنی جوائننگ دے دیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے یہ کراچی کے جو سندھ پولیس کے جو تحفے ہیں یہ بھی جو ہے وہ بالآخر جو ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور پنجاب میں جو ہے وہ اپنی جوائننگ دے دیں گے۔ ناظرین اندازہ لگائیں کہ یہ ڈی آئی جیز کا وزن کتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کا ٹرانسفر جو ہے کوئی عام کانسٹیبلوں کا ایس ایچ اوز کے یا ڈی ایس پیز کے ٹرانسفر کی طرف سے نہیں ہوتا ہے۔ ان کے ٹرانسفر کو یقینی بنانے کے لیے حکومتیں آپس میں لڑ پڑتی ہیں۔ اب دیکھو کس طریقے سے جو ہے سندھ حکومت اور خود وفاق جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، تو کس طریقے سے جوشیلے بیان بازیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، تب جا کر جو ہے ان ڈی آئی جیز کی یعنی ٹرانسفر جو ہے یا ان کی سندھ سے بے دخلی جو ہے وہ یقینی ہوئی۔ یہ صرف سندھ کا ہی مسئلہ نہیں ہے، خود پنجاب میں بھی اس پر جو ہے بہت بڑی سیاست ہوئی، اور پنجاب میں بھی جو ہے وہ بہت بڑا ہنگامہ اس پر ہوا۔ بالآخر وہاں بھی جو ہے پنجاب کی حکومت کو بھی جو ہے پھر وفاق کے آگے اور خود سیکٹری اسٹیٹ کے آگے جو ہے انہیں بھی پسپائی اختیار کرنی پڑی، اس لیے کہ سیکٹری اسٹیٹ جو ہے میں کل اپنے پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ انتہائی سخت گیر ہیں، ان میں کوئی لچک نہیں ہے، وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، وہ صرف ناک کی سیٹ پہ چلتے ہیں کہ جو آئین اور قانون کہتا ہے وہ اس پر چلتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا۔ اس لیے کہ انہیں خود پرائم منسٹر جو ہے عمران خان کی جو ہے مکمل سرپرستی حاصل ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے یہ سندھ کے جو قبضہ مافیا تھا، جو 8 ڈی آئی جی تھے، ان کا سندھ سے نکالنا انتہائی ناممکن تھا، جو کہ سیکٹری اسٹیٹ جو ہے افضل لطیف نے کر کے دیکھا ہے۔ یہ اس کا ایسا سنہرا کارنامہ ہے جو کہ سندھ پولیس کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا کہ یہ ایک آیا تھا ایسا بھی سیکٹری اسٹیٹ تھا کہ جس نے سندھ سے قبضہ مافیا کا خاتمہ کیا، جس میں مقصود میمن جیسا ڈی آئی جی، یعنی کہ ان کی تبدیلی جو ہے، کہتے ہیں نا کہ سندھ پولیس میں جو پولیس والے ہیں اور خود ایس ایس یو کے جو اہلکار ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن مقصود میمن کا ٹرانسفر جو ہے وہ ایس ایس یو سے نہیں ہو سکتا ہے۔ ایس پی بن کے آئے تھے، ڈی آئی جی بن گئے، ایڈیشنل آئی جی بنتے ہیں تو بھی وہ ایس ایس یو کے ایڈیشنل آئی جی ہوگا، اگر آئی جی بھی بن جاتے ہیں تو پھر بھی ان کا آفس جو ہے وہ خود ایس ایس یو یا ان کے ایس ایس یو کے ہیڈ کوارٹر میں ہوگا۔ یعنی یہ ان کے لیے خود ان کے ناقدین بھی کہتے ہیں، ان کے مخالفین بھی کہتے ہیں، اور ان کے حمایتین بھی کہتے ہیں کہ بھئی ان کا وزن جو ہے وہ اتنا ہلکا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نمائندہ ہمراز راہی کو پتہ چلا ہے کہ انہیں بھی جو ہے سندھ حکومت نے جو ہے وہ ہاتھ کھینچ لیا ہے، اور خود جو ہے کرنل بابر کی بھی انہیں کوئی اتنی زیادہ سپورٹ نہیں، اور نہ ہی بلاول ہاؤس سے ان کی کوئی سپورٹ ہے۔ انہیں بھی جو ہے ایک دو دن بعد جو ہے شرمندگی کے ساتھ جو ہے وہ چارج چھوڑنا ہی پڑے گا۔ وہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ اب چارج نہ چھوڑے، لیکن بالآخر انہیں چارج چھوڑنا ہی پڑے گا۔ ناظرین اس سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری ہو، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ نعمان صدیقی ڈی آئی جی سی آئی اے ہے، جاتے جاتے جو ہے انہوں نے اپنے جو ایک کماؤ پوت اکاؤنٹنٹ تھے اے ایس آئی اسرار شاہ، جو کہ یعنی کہ اے ایس آئی پولیس کے لیکن ایز اے اکاؤنٹنٹ کے کام کرتے تھے، اور اپنے ڈی آئی جی کو جو ہے جب چاہتے ان کی ضرورت تھی وہ ان کو سرکاری مال میں سے
لفافے دے دیا کرتے تھے. اب ان کا ٹرانسفر جو ہے خود احمد نواز DIG ایڈمن نے دوسرے 18 پولیس والوں کے ساتھ ان کا بھی ٹرانسفر سیکورٹی زون 2 میں کر دیا تھا. جاتے جاتے جو ہے نعمان صدیقی نے ان کی کینسلیشن کے لیے جو ہے لیٹر باقاعدہ بھجوایا ایڈیشنل IG کراچی عمران یعقوب مناس کو کہ ان کا آرڈر جو ہے وہ کینسل کر دیا جائے. اب ان کا لکھا ہوا ہے تو یقیناً جو ہے خود جو ہے عمران یعقوب مناس میں اتنی جرت ہمت نہیں ہے کہ وہ ان کے لکھے ہوئے کو جھٹلا دے. اب یقیناً جو ہے وہ انہیں جہاں اگر اسرار شاہ کا وہ آرڈر کینسل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر جو دوسرے 17 اور پولیس افسران کے آرڈر ہوئے تھے DIG ایڈمن نے کیے تھے ان سب کا بھی آرڈر کینسل ہو جائے گا. یہی اطلاع ہے. ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب کہ اب اس وقت جو ہے کون بلا شرکت غیر مالک حکمرانی کر رہا ہے اس وقت ٹریفک پولیس میں اور خود DL برانچ میں. اطلاع یہ ملی ہے کہ جو آرائی ہیں اس وقت جو ہے سعید آرائی جو ہے وہ اس وقت بلا شرکت غیر جو ہے DIG ٹریفک اور DIG DL برانچ کے فرائض سر انجام دے رہا ہے. انہیں بھی سندھ پولیس کے سب سے بڑے افسر کی جو ہے مکمل اور پوری طریقے سے سرپرستی حاصل ہے. اب کر کیا رہے ہیں جناب کہ یہ انہوں نے کہ سعید آرائی نے جو ہے اس وقت پورے ٹریفک میں جو ہے ان کے پنجے انہوں نے بہت مضبوطی سے گاڑ رکھے ہیں. سعید آرائی کے ساتھ جو خالد آرائی ہیں ویسٹ کے جو SSP ان کے ریڈر ہے پورے ویسٹ کو کنٹرول کرتے ہیں خالد آرائی, یعنی بتہ خوری وہاں سے اکٹھا کر کے جو ہے یہ سعید آرائی کے پاس پہنچاتے ہیں. اس طریقے سے سٹی کے علاقے میں جو ہے SO رسالہ ہے مسٹر قاسم ہے, یہ سٹی کے علاقوں کے انہوں نے گھیر رکھا ہوا ہے. انسپیکٹر طفیل جو ہے یہ پراسیکیوشن کے ڈپوٹیشن پر جو ہے ایک عرصہ دراز سے جو ہے یہاں پر کام کر رہے ہیں انسپیکٹر کیسز سے. یہ ریڈر بھی ہیں اور انسپیکٹر سے ہیں, پراسیکیوشن سے ہیں, اور یہ اس وقت پورے ساؤتھ کا جو ہے بتہ خوری جو ہے یہ اپنے افسر کے لیے اکٹھی کر رہا ہے. اور ایک انسپیکٹر ہیں حکیم جو کمپلینٹ سیل کے انچارج ہے, یعنی کہ جو SSP یا جو SO یا جو DSP جو ہے بتہ دینے میں یا وظیفہ دینے میں جو ہے نخرے کرتا ہے یا پھر اکڑ جاتا ہے, یعنی کہ گاڈ فادر جو ٹریفک پولیس کے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے گاڈ فادر جو ہے وہ ایک جھوٹی سچی کمپلینٹ بھجوا دیتے ہیں حکیم انسپیکٹر حکیم کے پاس, اور وہ اس پر انکوائری کی فارمیلٹی پوری کر کے انہیں سسپینڈ کر دیتے ہیں, ریورٹ کر دیتے ہیں, یہاں پہ ڈسمس فرام سروس کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے خود اشرف جٹ جو ہے یہ فیروز آباد تھانے کے فیروز آباد میں SO ہیں, کافی 5-7-8 سال سے SO لگے ہوئے ہیں. اب یہ خود تو SO ہیں, یہ دوسرے بھی گاہک گھیر کے جو ہے لاتے ہیں سعید آرائی کو, اور ان کے پیسے دے کے جو ہے ان کو SO لگوانے میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے جو ہے سکندر راجپڑ جو ہے وہ پاک کالونی میں جو ہے کوئی عرصہ 5-7 سال سے ہے, اور اسی طریقے سے نذیر راجپڑ جو ہے نیو کراچی میں جو ہے وہ ایک عرصے سے جو ہے وہ SO کے کام SO کیسز سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. محتاب سومرو جو ہے یہ کینٹ میں لگے تھے, بڑی کمپلینٹیں تھی اس کے خلاف, کمپلینٹ تھی رشوت کی, کرپشن کی, وہاں سے انہیں تبدیل کر کے جو ہے اب گل پلازا جیسے سونے کی کان پر بٹھا دیا 5 لاکھ روپے رشوت کے عوض. یہ بھی جو ہے بڑا کارنامہ ہے گاڈ فادر کا. اسی طریقے سے جو ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ IR نکلی تھی 2 ہیڈ موروں کے خلاف. ایک ہیڈ مورر جو ہے یہ ساجد جٹ ہیں, یہ پہلے عوامی کالونی میں تھے, ان پر کرپشن کے سنگین الزامات تھے, وہاں سے ان کو تبدیل کر کے شاہ فیصل ٹریفک پولیس چوکی کا جو ہے انہیں ہیڈ مورر لگا دی. چودھری اعظم کے خاص الخاص ہیں, اور چودھری اعظم جو ہے وہ IG کے جو PSO ہیں ان کے کاروباری شراکت دار بتائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے اسجد غنی جو ہے ان کے خلاف بھی IR تھی, کمپلینٹ تھی, وہ بھی کرپشن تھی, اس کے الزامات تھے. وہ ہیڈ مورر تھے آرام باغ ٹریفک چوکی کے, وہاں سے ان کو تبدیل کر کے درخشاں جیسے ایک بہت ہی کماؤ پوت پولیس چوکی کا اس کو انچارج لگا دیا گیا. سٹی میں جو ہے ثناء اللہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اس وقت اپنے پنجے گاڑے, اور سب سے جو بڑھ کر جو ہے ایک DSP ہیں غیاس احمد جو ہے یہ ملک اقبال ایک آفس اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے. ان دونوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے گاڈ فادر کے ڈائریکشن پر, ان کے ڈکٹیشن پر جو ہے ایک ایسے کانسٹیبل کا جو ہے وہ رپورٹ بھجوائی تھی کہ ہمیں ان کی خدمات چاہیے وہاں سے FSC سے, جس کا وہاں وجود ہی نہیں تھا. ایک اس قسم کا ان کا رپورٹ نے بھجوائی تھی, یعنی وہ لیٹر جو تھا اس کو DIG ٹریفک تھے اقبال دارا کے علم میں نہیں تھا. جب ان کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی ان کے دفتر سے ایک لیٹر جاری ہوا ہے کسی کانسٹیبل کو وہاں سے ٹرانسفر کرنے کے غرض سے, کہاں سے DO بھجوایا تھا انہوں نے فارن سیکورٹی سیل کے اندر, وہ
जो इनका डीओ था वो पकड़ा गया था, जिसकी फिर इंक्वायरी कराई थी गुलाम नबी मेमन ने। इसमें साबित हुआ कि ये डीओ जाली है, जिस पर फिर डीआईजी ट्रैफिक को गुस्सा है कि ये मेरे चेन ऑफ कमांड में ये कितना बड़ा घपला हो रहा है, ये किसने किया। फिर इंक्वायरी हुई तो उस पर जो है बाद में जो है वो दिल बर्दाश्त होने के बाद सदमा ना सहने पर जो है मलक इकबाल जो है वो को दिल का दौरा पड़ता है, उनके मतलब इंतकाल कर जाते हैं, जिसकी घर वाले उसके इंतकाल का जिम्मेवार जो है सईद आरई को ठहराते हैं। बाद अज़ां जो है अब जो उसमें मुलविस थे खुद गॉडफादर के जो करीबी थे, यानी उस वक्त के डीएसपी एडमिन गयास को जो है वो अब कहते हैं कि डीएसपी सदर उसको वहाँ उसकी पोस्टिंग कर दी ट्रैफिक में। ये पोस्टिंग का सेहरा भी जो है गॉडफादर के सर जाता। और इसी तरीके से जो है नबी बख्श चौकी में जो है आजम बरनी जो है वो अरसा दराज से, और राना सादिक एक हैं, पहले ये हेड मोरर थे काफ़ी अरसे से, वहाँ से जो है हेड मोरर भी थे, और हेड मोरर के बाद जैसे ये सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं कोरंगी में, तो इन्हें फिर कोरंगी का जो है वो एसओ बना दिया जाता है। नाज़रीन, इसी तरह डीएल ब्रांच पर भी जो है इनकी बिला शिरकत गैर हुक्मरानी, और वहाँ भी ये इस वक्त एक तरीके से जो है ये पाँचों उंगली और सर कड़ाई में है किसकी, खुद ट्रैफिक के जो है गॉडफादर की। ये एक रिटायर्ड डीआईजी हैं, उसके ब्रदर निस्बती बताए जाते हैं। नहीं, चलते हैं प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं चाहते हैं कि हक व सदाकत का जारी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। पेशावर से जो है हमारे नुमाइंदा खसूसी क़यामत गुल की एक रिपोर्ट है कि सितंबर के महीने में जो है एक बड़ा नाखुशगवार वाक़या जो है ये पेशावर में जो है पश्तो की जो ड्रामा सीरीज़ है उसमें जो है एक अदाकारा है सोनिया अल मारूफ लैला, उनके साथ जो है ख़ुद चमकनी पुलिस स्टेशन के एक बारिश जो एसएचओ है इब्राहिम ने बड़ी ज़्यादती की थी, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया था। और एक ऐसा क्रिमिनल जो कि प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करता है, औरंगज़ेब खान अफरीदी जो है, और 2 किलो जो है वो कहने में आइस में गिरफ्तार भी हो चुका है, और इस वक्त पेशावर जेल में भी पाबंद सलासल है। उस डीलर था, कहने प्रॉपर्टी डीलर था, उससे जो है इस अदाकारा लैला ने जो है कोई 75 लाख में जो है एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, यानी एक मकान खरीदा था, और उसमें 60 लाख दे दिए थे, और फिर वहाँ मकान में वो शिफ्ट हो जाती है। 15 लाख का जो है वो बकाया थे, 15 लाख देने की सूरत में जो है वो इस मकान के पेपर उसके नाम कर देते। लेकिन जब वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर गिरफ्तारी के बाद जो है ये जो एसएचओ चमकनी है इब्राहिम जो है, फिर वो खुद उस मुलजिम के 2 बेटे खुद पुलिस में हैं, एक फैसल और एक हामिद, और एक और इसहाक इनके कुछ रिश्तेदार, इनके साथ मिलकर जो है वो एसएचओ जो है उन अदाकारा लैला के मकान पर कब्जा करते हैं, और अदाकारा लैला को फायरिंग भी होती है, उसको वहाँ से निकालते हैं। यानी बहुत कुछ उनके साथ ज्यादती होती है, और फिर वो शिकायत लेने जब थाने जाती तो उनके साथ बजाय उनकी शिकायत पर अदालत करने के उनके ही खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उन्हें ही गिरफ्तार कर दिया था। अब मालूम नहीं हो कि इस इतना बड़ा वाकया है, इस पर आईजी खैबर पख्तूनख्वा मुअज्जम जा अंसारी ने क्या कार्रवाई की। खुद जो ये चमकनी थाने के जो एसएचओ इब्राहिम के खिलाफ ये तहकीकात होनी चाहिए कि उनका जो है एक ड्रग के इतने बड़े स्मगलर से क्या ताल्लुक है कि जिसके कहने पर जो है उस प्रॉपर्टी से जो है एक अदाकारा को निकालने से भी उन्होंने दरेग नहीं किया, बल्कि अपने इख्तियारात का मिस यूज़ किया। तो इस पर तो जो है वो खुद जो चमकनी थाने के एसएचओ इब्राहिम, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो के इन्हें गिरफ्तार होना चाहिए था, जिन्होंने अपने इख्तियारात का इतना ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया। मालूम नहीं इसमें क्या हुआ। अगर ये लैला हमारा ये प्रोग्राम इस वक्त देख रही तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमसे रब्ता करें, बताएं कि उनके साथ क्या हुआ, इंसाफ हुआ कि नहीं। नहीं, चलते हैं प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब। ये अपग्रेडेशन का क्या मसला है, अपग्रेड सिंध पुलिस होगा, इसको कर दिया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसमें रुकावट क्या। मैंने कल प्रोग्राम में कहा था कि ये अब हमारा स्लोगन रहेगा, हम आए रोज़ जो है इस पर बात करते रहेंगे कि ये आखिर अपग्रेडेशन क्यों नहीं हो रही है। अब एक सीनियर अकाउंटेंट से रब्ता हुआ हमारे नुमाइंदे खसूसी हमारा का सीनियर अकाउंटेंट का कहना है कि 35,000 वैकेंसियां इस वक्त सिंध पुलिस में हैं, और 35,000 जो वैकेंसियां हैं उसके एवज जो तनख्वाह की रकम बनती है वो 1.42 बिलियन है, यानी 1.42 बिलियन का मकसद तकरीबन 1 अरब रुपए। अब 1 अरब रुपए जो है इस वक्त सिंध पुलिस के पास सरप्लस यानी इजाफी है, और ये 1 अरब रुपए जो है ये जो है अपग्रेडेशन के लिए काफ़ी है। हर महीने जो है 1 अरब रुपए पुलिस के पास आते हैं इस 35,000 वैकेंसियों के एवज।
تو یہ 1 ارب روپے جو ہے یہ اپ گریڈیشن کے لیے کافی ہے. اگر سندھ پولیس کے آئی جی چاہتے ہیں تو وہ یہ کام انتہائی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. انہیں اس کام کے لیے نہ تو سندھ حکومت سے پوچھنے کی ضرورت ہے نہ ہی وفاق سے. یہ ان کے اپنا دائرہ اختیار میں آتا ہے. اگر وہ یہ کرنے میں نیک نیتی سے کام لے تو اگر ان کا ارادہ ہے تو یہ کام ہو سکتا ہے. یہ اس سینئر اکاؤنٹنٹ کا کہنا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسی طرح کی ایک رپورٹ جب ایک اکاؤنٹنٹ نے خود آئی جی سندھ مشتاق مہر کو بھجوائی تھی تو مشتاق مہر نے ان کو جاڑتے ہوئے وہ رپورٹ ان کے سامنے جو ہے بالکل اسی طریقے سے جو ہے وہ رپورٹ جو ہے اس طرح پھاڑ دی تھی کہ یہ تم کیا لے کر آئے ہو. یہ سیاسی مسئلہ بن چکا ہے, یہ سیاسی پھڈا بن چکا ہے. ہمیں اس میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ ایک سیاسی ایشو بن گیا. یہ خود سندھ کے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ اس کو مسئلے کو حل کریں گے. ہم اس مسئلے کو حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں. اور کسی سے مت کہنا کہ ہمارے پاس جو ہے 35,000 ویکینسیاں خالی ہیں. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں ویورز, میں خاص طور سے مخاطب کروں سندھ پولیس کے کانسٹیبلوں کو, ہیڈ کانسٹیبلوں کو اور اسسٹنٹ سب انسپیکٹروں جو کہ اس اپ گریڈیشن سے متاثر ہو رہے ہیں, جن کو ضرورت ہے تنخواہوں میں اضافے کی. یہ میں ان کو مخاطب کروں جو کہ 1 لاکھ سے زیادہ ان کی تعداد ہے سندھ پولیس میں. آپ لوگوں کے ساتھ یہ کھلواڑ کوئی اور نہیں کر رہا, خود آپ کے جو سربراہ ہیں وہ کر رہے ہیں. وہ اگر چاہیں تو یہ چٹکی بجا کے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اس لیے کہ 35,000 ویکینسیاں ہیں اور 35,000 ویکینسی کے عوض جو تنخواہوں کی رقم ہے وہ تقریباً 1 ارب روپے کی ہے جو کہ بچت ہو رہی ہے ہر مہینے سندھ پولیس کو. میں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب جو کہ ہمارا مشہور سلسلہ ہے کچھ بھی نہ کہا کچھ کہہ بھی گئے, کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے. ایک کانسٹیبل کے خلاف کارروائی کرنا سندھ پولیس کے گریڈ 21 کے ایک افسر کو اتنا مہنگا پڑا کہ وہ پچھلے 2.5 سالوں سے جو ہے وہ نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں ہے پولیس کی ملازمت کے حساب سے. یعنی سندھ پولیس میں ان کی پوسٹنگ ہے لیکن وہ پوسٹنگ کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے. یعنی کہ اگر اس کو آپ او ایس ڈی کہیں تو بھی بہتر ہے, او ایس ڈی نہ کہیں تو بھی بہتر ہے. اس لیے کہ وہ ان کی پوسٹنگ تو ہے لیکن ایک ایسی جگہ ان کی پوسٹنگ ہے جہاں ان کے پاس بیٹھنے کے لیے دفتر تک نہیں ہے, استعمال کرنے کے لیے گاڑی تک نہیں ہے, کوئی پیون نہیں ہے, کوئی اردری نہیں ہے, کوئی ریڈر نہیں ہے, کوئی او ایس نہیں ہے, کوئی پی ایس او نہیں ہے, کوئی کام کرنے کے لیے کوئی کام بھی نہیں ہے لیکن پوسٹنگ ان کی ہے. اتنی زیادہ سزا ان کو دی جا رہی اس وقت سندھ پولیس میں اس لیے کہ انہوں نے ایک انتہائی اچھا کام کیا تھا, ایک ایسا کام کیا تھا جو قانونی حساب سے انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق تھا. ایک ایسے کانسٹیبل کو انہوں نے ڈسمس فرام سروس کرنے کا حکم دیا تھا جنہوں نے اپنے اختیارات کا بہت ہی زیادہ ناجائز استعمال کر کے سندھ پولیس کو کروڑوں نہیں بلکہ اربوں کا نقصان پہنچایا تھا. اور وہ اس وقت بھی نقصان پہ نقصان وہ پہنچا رہے ہیں. وہ اتنا بگڑا ہوا کانسٹیبل ہے کہ اس کانسٹیبل کو اس وقت یعنی خود ڈی آئی جی رینک کے افسران, ایس ایس پی رینک کے افسران بھی سلیوٹ کرنے اور ان کو سر کہنے پر مجبور ہے. میں ان کا نام نہیں لوں گا لیکن وہ اتنا یعنی کہ بڑا یعنی کہ اس کا رتبہ اس کو دے دیا گیا ہے کہ سندھ پولیس کا جو سب سے بڑا افسر جو ہے وہ ان کے مشوروں کے بغیر نہ ایک قدم آگے بڑھ سکتا ہے نہ ایک قدم پیچھے بڑھ سکتا ہے. اور ان کے مشورے کے عین مطابق ہی جو ہے اس گریڈ 21 کے افسر کو جو ہے اس وقت نشان عبرت بنایا گیا ہے کہ سندھ پولیس میں ہے لیکن انہیں کوئی پوسٹنگ نہیں, ان کے پاس کام کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں. اس لیے کہ انہوں نے اس کانسٹیبل کو جو ہے ڈسمس کیا جو ڈسمس ہونے کے بعد دوبارہ نوکری میں آ گئے لیکن اس کو ڈسمس کرنے والے جو ہے سندھ پولیس میں باقی نہیں رہے. جس ڈی آئی جی نے ڈسمس کا آرڈر کیا تھا وہ ڈی آئی جی بھی سندھ پولیس میں نہیں رہے, انہیں بھی اسی روز سندھ پولیس سے بے دخل کر دیا گیا تھا. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کانسٹیبل جو ہے یہ کوئی معمولی کانسٹیبل نہیں ہے, یہ ایک ایسا کانسٹیبل ہے کہ جو اس وقت سندھ پولیس کے سب سے بڑے افسر کا باس بنا ہوا ہے. یعنی میں اس بڑے افسر کا کیا نام لوں, آپ سب سمجھتے ہیں کہ میرا اشارہ کس کی جانب ہے, لیکن سب سے بڑا افسر جو ہے اس کانسٹیبل کی اشاروں پر اس وقت ناچ رہا ہے. اس کانسٹیبل کے اشاروں پر جو ہے اپنے خود پیٹی بند بھائیوں کو یعنی کہ بڑے ہم رینک تک جو اس افسران گریڈ 21 کے افسران گریڈ 20 کے افسروں کو بھی وہ نشان عبرت بنانے سے جو ہے وہ باس نہیں. اور اسی ایک کانسٹیبل کی وجہ سے جو ہے اس بڑے افسر کی جو ہے ڈس لائکنگ کی لسٹ جو ہے وہ زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ چکی ہے. لائکنگ لسٹ میں جو ہے سوائے ان کی کچن کیبنٹ کے اور کوئی افسران شامل تھے ہی نہیں, اور کچن کیبنٹ بھی آج انہیں جو ہے خدا حافظ کے چلی گئی ہے.
اب اندازہ لگائیں کہ یعنی کہ ایک کانسٹیبل کے خلاف جو ہے انصاف اور قانون کے تحت کارروائی کرنا جو ہے گریڈ 21 کے ایک انتہائی سلجھے ہوئے پولیس افسر کو کتنا مہنگا پڑا اور یہ کس قسم کا مذاق جو ہے سندھ پولیس میں اس وقت چل رہا ہے. لیکن میں یقین آپ لوگوں کو دلاتا چلوں کہ یہ اب سندھ پولیس کی حالت بہتر ہونے جا رہی ہے. اب جو نئی لاٹ آ رہی ہے اس وقت خیبر پختونخوا سے اور پنجاب سے اور بلوچستان سے, کیا وہ ڈی آئی جیز بھی اس کانسٹیبل کو سر کہنے پر مجبور ہوں گے یا کہ اس کانسٹیبل کو وہ اپنے قدموں کی ٹھوکر بنائیں گے؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. میرا چیلنج ہے خواجہ سے 2012 پہ آ کے گفتگو کرے. بتاؤ بیٹا تو نے جو یہ اتارے ہیں کس کے کہنے پہ اتارے ہیں, تھوڑا بتاؤ تو صحیح. آپ نے یہ جو لیگل کر کے افغانیوں کو جو بھرتی کیا ہے گلکتی, مانسرا, ایبٹ آباد وغیرہ وغیرہ, ان کی تعلیمی سرٹیفکیٹ کہاں کے؟ یہ سندھ والے جتنی میرٹ میں بیٹھے بول رہے این ٹی ایس تھی, پی ٹی ایس تھی, یہ رینجرز کے اہلکار تھے, ہم نے ان کو میرٹ پہ کہ اٹھایا. کس طرح اٹھائے؟ کوئی اخبار میں کٹنگ دکھاؤ گا افغانی آؤ سندھ پولیس میں بھرتی ہو جاؤ, آپ کی قابلیت وہاں کی تعلیم میں آؤ سندھ میں بھرتی ہو جاؤ. ہم کہتے ہیں ہم سندھیوں کو بھرتی کرے پنجاب میں, دیکھتے کر کے دکھائے پنجاب پولیس میں. ہم کہتے کے پی کی میں ہم بھرتی کر کے دکھائے سندھیوں کو. یہ سارا بےغیرت کھانا ہمارے سندھ میں چلتا ہے. ہمارے سیاستدان ٹاپ کھور کمی انسان ہے یہاں کے. اللہ پاک نے جو قرآن میں آیت فرمائی ہے نا, یہ دیکھتے ہیں پر اندھے ہیں, یہ سنتے ہیں پر بہرے ہیں. وہ یہی تو سندھ اسمبلی میں اندھے اور بہرے بیٹھے ہوئے ہیں. یہی تو افسران سندھ کے دیکھ کے جان کے پہچان کے اللہ کہتا ہے یہ اندھے ہیں. اور مسلم ہانی جو تھا یہ ریٹائرڈ جسٹس کس کا یاد تھا, کلاش فیلو ایڈی خواجہ کا. بزنس پارٹنر کس کا, ایڈی خواجہ کا. آفتاب پٹھان کیا تھا. یہ اربوں خربوں کی جو پراپرٹی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کہاں سے لائے آپ؟ قانون آ کے 5 کیلے کے سپاہیوں پہ کھڑا ہے.